أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ البقرہ کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی ان 7 آیتوں کی تشریح اور ان کی تفسیر سے پہلے آپ کی خدمت میں 3 باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کی وضاحت کے موقع پر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتا ہے کہ اے رب مجھے راہ راست پر رکھ، صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر گامزن فرما، تو اس راستے کی صراحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان بھلے لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوئی ہو، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا ہو. نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ شاہراہ ہے جس کو ایک بندہ اختیار کرتا ہے اور اس پر چل پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور وہ اپنی منزل کو پہنچتا ہے، اور اس کی منزل وہ دراصل جنت ہے، وہ مقام رضا ہے. فرمایا کہ اس راستے سے اگر بھٹکو گے تو 2 اندیشے ہیں دائیں بائیں. ایک اندیشہ یہ ہے غیر المغضوب علیہم، وہ راستہ جس پر چلنے سے لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اللہ کی پھٹکار ہوئی، ان پر لعنتیں ہوئی، رحمتوں سے ان کو دور کر دیا گیا. المغضوب علیہم، غضب والے، جن پر غضب ہوا ہو. اور دوسری چیز فرمایا، دوسری خطا، دوسرا غلط راستہ، والضالین، جو گمراہ ہو گئے، جو غلطی سے غلط راستے پر چلے گئے، جن کو مس گائیڈ کر دیا گیا، اور اس وجہ سے ان کو غلط رہنمائی کرنے کے سبب وہ جہالت کی شکار ہو کر ایسے راستے پر چل پڑے جو اللہ کی خوشنودی کا راستہ نہیں ہے، جنت کا راستہ نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں راستوں کی وضاحت کر دی. المغضوب علیہم کون ہے، والضالین کون ہے. میں نے عرض کیا تھا علامتی طور پر یہ کہا گیا کہ یہودیوں کو مغضوب علیہم کہا گیا کیونکہ جان بوجھ کر انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑا. دانستہ طور پر سمجھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسی راستے میں ہے،
پھر بھی اپنی بغاوت کی وجہ سے اور اپنی طبیعت کی قباحت کی وجہ سے وہ غلط راستے پہ چلتے چلے گئے. اور وَلَضَّالِّينَ کی جو تشریح کی گئی کہ یہ عیسائی دنیا ہے جو بھولے پن کی وجہ سے سینٹ پال کے فتنے کے شکار ہو گئے. ان کی رعایت میں ہم کو سینٹ پال کہنا پڑتا ہے، ورنہ وہ سینٹ ہے نہیں، وہ تو پال ایک یہودی تھے جو چاہتے تھے کہ عیسائیوں کو بگاڑا جائے، راستے سے ہٹایا جائے. لیکن پوری کی پوری عیسائی دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایسے وہ صاحب سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے پھر اسلام کا راستہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ یہ چھوڑ دیا اور پال کے پیچھے پیچھے چل پڑے. وہ گمراہ ہو گئے، وَلَضَّالِّينَ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے المغضوب علیہم کی وضاحت سورۃ البقرہ میں فرما دی اور وَلَضَّالِّينَ کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں فرما دی. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سورۃ البقرہ پوری کی پوری بنی اسرائیل کے تذکرے اور یہود کے تذکرے پر مشتمل ہے. یہ قرآن پاک کا مزاج نہیں ہے. ان کی ان کوتاہیوں کو بتایا گیا جن پر چلنے سے ایک انسان مغضوب علیہ ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کا غضب آ جاتا ہے. بس اس کے بعد پھر ان کا تذکرہ ختم کر کر ہدایتیں ہیں، تعلیمات ہیں، گائیڈ لائن سے رہنمائی کی گئی، شریعت بتائی گئی. لہذا دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ سورۃ البقرہ دیکھیں گے کہ 5 حصوں میں ایک طرح سے منقسم ہے. جدید اصطلاح میں آپ چاہے تو کہہ لیں اس کے 5 چیپٹرز ہیں، 5 ابواب ہیں، 5 حصے ہیں. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 39 تک، 39 تک، یہ ایک انٹروڈکشن ہے، ابتدا ہے، تمہید ہے. اور لازمی بات ہے جو مقدمہ ہوتا ہے، انٹروڈکشن ہوتا ہے، جو تمہید ہوتی ہے وہ بڑی جامع ہوتی ہے. لہذا آپ ان 39 آیتوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے خلافت عرضی کا تذکرہ فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کیسے اس روئے زمین کی جانب تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی مخالفتوں کا، اس کے حسد و عناد کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے یا بنیادی جو 3 عقیدے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آخرت کی حقیقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت، یہ تینوں کا بھی تذکرہ کر دیا. لہذا یہ پہلا حصہ ہے، پہلا جز ہے، پہلا چیپٹر ہے سورۃ البقرہ کا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے آیت نمبر 40 سے سلسلہ شروع ہوا تو تقریباً 80 سے کچھ زائد آیت نمبر 122 تک، 123 سے 123 سے پھر موضوع بدل جائے گا. تو آیت نمبر 122 تک، آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 122 تک میں نے عرض کیا نا بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، نعمت تو بہت دی تھی لیکن تم نے ایسی ناقدری کی، ناشکری کی اور اللہ کے دین کے ساتھ ایسے مذاق اڑایا کہ تم مغضوب علیہم ہو گئے. کیا کوتاہیاں ہیں ان کی، کون کون سے گناہ ہیں، وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ راہ راست سے ہٹ کر، نبیوں کے راستے سے ہٹ کر اللہ کے غضب کے راستے پہ چل پڑے. یہ 80-82 آیتوں میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 123 سے 122 تک تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے. 123 سے آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 176 تک، 176 تک اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم کا تذکرہ فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سارے آسمانی مذاہب میں ایک اسوے کی حیثیت رکھتے ہیں. انی جاعلک للناس اماما، امامت کا درجہ. یہودیت بھی ان کا اعتراف کرتی، عیسائیت بھی ان کا اعتراف کرتی،
मिल्लत इस्लामिया हम सब तो दीन इब्राहिम ही की बुनियाद पर इस्लाम की बुनियाद है, इमारत है। तो सारे आसमानी मज़ाहिब का जो ताल्लुक है उसकी वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को पेश किया, और वो सीरत का खुलासा है अस्लिम इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। सुपुर्दगी, अल्लाह की बात मानना, तस्लीम करना, इताअत करना, फरमाबरदारी करना, मैंपन नहीं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास क्यों नहीं था, वो कभी ये नहीं कहते थे क्यों करूं मैं, बस अल्लाह का हुक्म हुआ तामील। उसी में फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इज़्क़ाला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, ये सारी तफसील। और फिर उसी तफसील में आप आगे देखेंगे काबतुल्लाह की तामीर, और फिर काबतुल्लाह की तामीर का तज़किरा आया तो फिर तहवील क़िबला के नमाजों में अपना रुख काबे की जानिब करो। ये सब मिल्लत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शियार का तज़किरा क्यों, ताकि उम्मत मुस्लिमा तैयार हो जाए कि उनका जहन यहूदियों जैसा न बने, जिनका आलम ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा गाय ज़िबा करो तो उन्होंने सवालात की बौछार कर दी। ये मिजाज न बने हैं, इब्राहिमी मिजाज बने, फरमाबरदारी का मिजाज बने, बात सुनने का मिजाज बने। यहूदियों ने क्या कहा, समिअना व असैना, सुन तो लिया मानेंगे, कुल्ला काम है, समिअना व असैना, बात मानेंगे नहीं हम आपके, सुन लिया ठीक है, आपने बुलाया, दावत कर दी, तकरीर कर दी, किस्सा खत्म, इताअत फरमाबरदारी का मुतालबा न कीजिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ऐ उम्मत मुस्लिमा तुम्हारा आलम ये होना चाहिए समिअना व अताअना, सुने तो फिर इताअत, सुनने के बाद फरमाबरदारी। लिहाजा ये मिल्लत इब्राहिमी का बाप चलता रहा, और आयत नंबर 177 बड़ी जामे आयत है, टर्निंग पॉइंट है, वहां से बिल्कुल मौजू तब्दील हो गया। अब्वाबुल बिर्र को बयान करती है, नेकी किसको कहते हैं, शरीयत किसको कहते हैं, इबादत किसको कहते हैं, ईमानियात किसको कहते हैं। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन इला आखिरिल आया। ये इताअत फरमाबरदारी। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि खत्म सूरत तक अब्वाबुल बिर्र, बस नेकियों के अहकाम, रोजे का हुक्म, नमाज का हुक्म, राह खुदा में खर्च करने का हुक्म। अगर कत्ल का मामला हो गया तो क्या सजा होगी, वसीयत कैसे होगी, निकाह कैसे होगा, तलाक कैसे होगी, खुला कैसे होगी, सारी जो नेकियां शरीयत की बुनियादें उन सब का अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया। यहाँ तक के आप देखेंगे कि आखिरी 3 आयतें हैं जो इस सूरत का 5वां और आखिरी हिस्सा है, और वो 3 आयतें गोया सूरत का खुलासा है, जान है कि बंदे मोमिन अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कैसे करता है उसका नमूना है। और वो सिलसिला शुरू होता है, आप जानते हैं लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ से, जो आयत नंबर 284, 285, 286 ये यहाँ पे सूरतुल बकरा खत्म हो जाती है। ये दूसरी बात थी जो आपकी खिदमत में रखनी थी कि ये 5 हिस्से हैं सूरतुल बकरा के। उमूमी तौर पर बड़े अहकाम हैं, बड़ी अल्लाह ताला की जानिब से बशारतें हैं, बड़ी इत्तलाएं हैं। यहाँ तक कि बाज़ अहलुल्लाह ने ये तक कह दिया कि इस एक सूरत में 1000 अहकाम है, करो, 1000 ममनुआत है, न करो, 1000 खबरें हैं, इत्तलात है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये सारी चीजों का मजमुआ है सूरतुल बकरा। इसीलिए सहाबा के दरमियान, ताबईन के दरमियान सूरतुल बकरा फुस्तातुल कुरान कहलाती थी। ये तीसरी बात जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, इस सूरत की अहमियत, अजीब नुदरत की हामिल ये सूरत है कि इसको जैसे मैंने अर्ज किया कि सहाबा और ताबईन फुस्तातुल कुरान कहते थे, यानी कुरान पाक का लुब-ए-लुबाब, खुलासा, टेस्ट जिसको आप कहते हैं, बुनियादी पिलर जिसको कहते हैं, जिसपे पूरा लोड होता है।
یہ سورۃ البقرہ کے بارے میں کہا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو یہ ارشاد فرماتے تھے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران تو تمہارے لیے میدان حشر میں بدلیاں بن کر تم پر کھڑے رہیں گے، ان کی تلاوت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اقرؤوا البقرہ، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ، اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا بس برکت ہی برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا بے برکتی ہے، حسرت ہے. اور فما لا يستطيع البطل، باطل طاقتیں، خباثتیں، نجاستیں، جن کو ہم جن، بھوت، پریت، سایہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں، فما یہ سب سورۃ البقرہ کو ایفرڈ نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، تحمل نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ اس سورت کی ایک آیت ہے، انشاءاللہ ہم پہنچیں گے آیت الکرسی، تو اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں آئے گی. تو بڑی فضیلت والی سورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے ابلیسی طاقتیں روانہ ہو جاتی ہیں، رفو چکر ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، بھاگ جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ ایسے بھاگتا ہے جیسے کہ ابلیس ایسے بھاگتا ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت سے جیسے کہ اس کو قابو نہیں رہ گیا، ریاح خارج ہو گئی ہو، یہ کیفیت ہوتی ہے. لہذا اس سورت کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے. اس کی تلاوت کی بہت توجہ دلائی گئی، اس کی تدبر، غور و فکر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابہ میں عبادت گزار اور فقیہ تھے، دونوں حیثیتوں سے بہت ممتاز تھے، عابد و زاہد بھی تھے اور اس کے ساتھ فقیہ اور عالم بھی تھے. وہ کہتے ہیں مجھے 8 سال لگے سورۃ البقرہ سمجھنے اور اس کو سیکھنے میں، 8 سال لگے کہتے ہیں. اور جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت عمر نے، جو ان کے والد ماجد ہیں، اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی 10 مبشرہ میں سے ایک، وہ کہتے ہیں مجھے تو 12 سال لگے سورۃ البقرہ سمجھنے میں. اس کے معنی یہ نہیں کہ حفظ کرنے کا مسئلہ تھا، حفظ تو بہت پہلے کر چکے تھے، لیکن اس کا تدبر، غور و فکر، اس کے مطالب تک پہنچنا اور اس کے معنوں سے سینے کو لبریز کر لینا، اس میں 12 سال صحابہ کے لیے لگ گئے. تو سوچئے ہم کو کتنے تدبر کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے، تلاوت کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا پہلی چیز تو یہ کہ ہم اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور دوسری چیز یہ کہ اس پر تدبر کریں، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اسی کوشش کے لیے اب ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں کہ اس سورت کا آغاز ہوا الف لام میم، حروف مقطعات کہتے ہیں. قطع کے معنی ہوتے ہیں سپریٹ کرنا، الگ کرنا. اردو میں بھی کہتے ہیں نا قطع کلامی، قطع کاٹ دینے کے معنوں میں یوز کرتے ہیں ہم اردو میں بھی. لہذا حروف مقطعات کے معنی ہوتے ہیں علیحدہ علیحدہ، سپریٹلی پڑھے جانے والے حروف. الف الگ پڑھا جائے گا، لام الگ پڑھا جائے گا، میم الگ پڑھا جائے گا. الف لام میم، علم نہیں پڑھیں گے آپ اس کو، الف لام میم. بیشتر صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے اکابر صحابہ کہتے ہیں ھذا سر من اسرار اللہ، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. صاف صاف وہ کہا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ وہ ان متشابہات میں سے ہے جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں فرمایا، سورہ آل عمران میں، کہ متشابہات کے پیچھے وہ پڑ جاتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں ہدایت نہیں، گمراہی کی محبت ہوتی ہے، گمراہی کی خواہش ہوتی ہے، تو وہ متشابہات میں لٹکے رہ جاتے ہیں. اور محکم جو آیتیں ہیں، جو صاف ہے، کلیئر ہے، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، حکم صاف نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے.
یہ آل عمران میں انشاءاللہ مضمون آئے گا. لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربی دیگر صحابہ کا میں نے نام لیا. بہت سے اکابر صحابہ ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پیچھے نہ پڑھو، اور یہ تمہارے ایمان بالغیب کا امتحان ہے. ایمان بالغیب کا تذکرہ بھی تھوڑی دیر میں آنے والا ہے. کہا اللہ کے سپرد کر دو، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں تفسیر کا ذوق رکھنے والے بڑے جلیل القدر صحابی ہے، وہ البتہ ان کو مخففات مانتے تھے، شارٹ فارم. کہتے نا یو کے یو ایس سے شارٹ فارم بناتے، تو ایسے ہی کہتے تھے وہ کہ الف لام میم یہ شارٹ فارم ہے انا اللہ بجبریل الی محمدین کا. الف سے اللہ کی ذات مراد ہے، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی ایک رائے ہے، یہ ان کی رائے ہے. اس پہ پورا یقین کرنا، اس کو دل سے لگا لینا یہ ضروری نہیں ہے، علمی ایک کوشش ہے. بعض دیگر مفسرین ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ دراصل قرآن پاک کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. تیسری تشریح جو ہمارے سامنے، پہلی چیز تو یہ کہ یہ راز ہے، اللہ تعالیٰ واقف ہے، ہم واقف نہیں ہیں، ہم کو پیچھے بھی پڑھنا چاہیے. دوسری تشریح یہ کہ مخففات ہے، تخفیف کر دیا گیا. اور تیسری تشریح ہے کہ دراصل قرآن پاک کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا الف لام میم. دیکھو یہی الف با تا سا ہے الفابیٹ سے جس سے کہ قرآن مجید بنا، اور یہی الفابیٹ سے جس سے تم اپنی شاعری بناتے ہو، قصیدے بناتے ہو، خطبے بناتے ہو. لیکن دونوں میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. مٹیریل ایک ہے، مٹیریل ایک ہونے کے باوجود اسٹینڈرڈ اتنا الگ الگ ہے. تو گویا کہ یہ معجزہ ہونے کا اعلان ہے. یہ بھی ایک رائے آئی ہے. اور ایک چوتھی رائے یہ ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں. الف لام والی، الف لام میم والی سورت، الف لام را والی سورت، یاسین والی سورت، طٰہٰ والی سورت، یہ معنوں میں یہ الفاظ آئے ہیں. غرض کے خلاصہ وہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کہ ھذا سر من اسرار اللہ، بس اللہ تعالیٰ کے سربستہ رازوں میں سے ایک راز ہے. شاید جنت میں چلے جائیں، اپنی تو نیکیوں کی وجہ سے جانا مشکل ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں چلے جائے تو وہاں جا کر یہ راز معلوم ہو جائے اس کے کیا معنی تھے، کیا مطالب تھے. ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. الف لام میم اتنا اگر آپ پڑھ لیں گے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح انداز میں بیان فرما دیا. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بڑا لمبا ترجمہ میں کر گیا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت فرمائی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا مختصر ترجمہ ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہ یہ دراصل تنزیل من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے. اس سلسلے میں کوئی شک و شبہ تم کو نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ 3 چیزیں ہیں، ایک منزل ہے، ایک منزل ہے، ایک نازل شدہ کلام ہے. منزل اللہ تعالیٰ ہے، نازل کرنے والا. منزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نازل شدہ کلام. تینوں اعتبار سے تم غور کرو، کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ تو رب العالمین ہے، اس کا تو ہم اعتراف کر چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین. وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو مالک یوم الدین ہے. لہذا وہ تو ہے ہی اسماء حسنہ کی حامل ذات. اب اس نے یہ کلام نازل کیا کس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کا کردار دیکھو، ان کی سیرت دیکھو. بڑے سے بڑے منافع کے لیے انہوں نے چھوٹا سا چھوٹا جھوٹ نہیں بولا. چھوٹا سا چھوٹا جھوٹ تو بہت بڑی بات ہے. مصلحت والی گفتگو نہیں کی. تو لازمی بات ہے جب بڑی سے بڑی دنیا کی منفعت کے لیے انہوں نے مصلحت آمیز گفتگو نہیں کی، تو یہ آخرت کے معاملے میں اتنی بڑی کتاب پیش کرتے ہوئے
किस तरह वो खता करेंगे, गलत बयानी से काम लेंगे, नौजुबिल्लाह। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कि अगर तुमको शुबा है तो ठीक है, तुम पेश करो ऐसा कलाम। लिहाजा कलाम की भी खुसूसियत हो गई, नाज़िल शुदा कलाम की खुसूसियत ये कि इसके मुकाबले में, इसके बदल में आप कलाम नहीं पेश कर सकते, नहीं पेश किया जा सका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी और आज तक भी बहुत से यहूदी, बहुत से ईसाई बड़े अरबी अदीब बनते हैं, बड़ी किताबें उनकी, बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने कभी ये हिम्मत नहीं की, बावजूद इतनी मुखालिफतों के और बावजूद ऐसे हालात के जिसमें उनके लिए चैलेंज हर दम ताजा हो रहा है कि वो जवाब पेश करें, कुरान मजीद की छोटी सी सूरत का जवाब पेश करें, वो नहीं कर सके। लिहाजा ये तफसील आएगी, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, थोड़े आयतों के बाद, चंदी आयतों के बाद ये आयत आने वाली है। तो ये अर्ज कर रहा था कि किसी लिहाज से भी एक कलामुल्लाह होने में कोई शक व शुबा नहीं, ये अल्लाह ताला की किताब है जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। अब यकीन करे न करे ये तो लोगों का इम्तिहान है, माने न माने ये तो लोगों का इम्तिहान है। बहुत से लोग आज तक कोरोना को नहीं मान रहे हैं, कहते वो हुकूमत की साजिश है, न माने ठीक है, क्या कर सकता है, साइंसदान सर थोड़ी फोड़ेगा। बहुत सी हकीकतें होती हैं जिसको इंसान तस्लीम नहीं करता, उसकी अपनी नादानी होती है, कभी कभी उसकी जहालत होती है, कभी कभी जिद होती है, लिहाजा न माने वो एक उसके अपना कसूर है। लेकिन ये अल्लाह ताला का कलाम है और ये वो किताब है जो लौहे महफूज से लेकर हजरत जिब्राइल अमीन के सुपुर्द की गई और हजरत जिब्राइल अमीन को हुक्म हुआ कि धीरे धीरे हस्बे जरूरत 23 साल की मुद्दत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतर पर नाजिल किया जाए। क्यों? ये सारा सिलसिला इसलिए चला कि हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये मुत्तकियों के लिए हिदायत नामा है। हिदायत की तशरीह इहदिना सिरातल मुस्तकीम में कर चुका हूं मैं। हिदायत किसको कहते हैं और हिदायत के दो बुनियादी दर्जे हैं। जब कभी आप हिदायत लफ्ज के साथ इला देखें तो उसके माने रहनुमाई के होते हैं, किसी को गाइड करना, सही रास्ता दिखाना। और जब उसका कोई सिला नहीं होता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है जिसको अरबी में मफूल बिही कहते हैं, तो वो फिर तौफीक देना, और ये अल्लाह ताला ही की सिफत है, ये अल्लाह ताला की शान है, उसकी कुदरत है। तौफीक देना हमारे और आपके हाथ में नहीं है। लिहाजा फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन कि ये किताब रहनुमाई करती है और रास्ता दिखाती है इस चीज की जानिब, नेकियों की जानिब, सिरात मुस्तकीम की जानिब। किसको? मुत्तकीन को। तो मुत्तकियों को रहनुमाई की क्या जरूरत, पहले से वो अहले तकवा में से। मैं अर्ज कर रहा था कि मुत्तकियों को हिदायत का क्या मफहूम। देखिए लफ्ज़ मुत्तकी हम जरा उर्दू में इस मानों में लेते हैं कि बहुत नेक, अल्लाह वाले, सारे गुनाहों से तौबा कर कर मस्जिद को पकड़ कर बैठे हुए हैं, वो मुत्तकी, बहुत मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। लेकिन अरबी के एतबार से मुत्तकी का मफहूम होता है जिसके अंदर गुनाहों से बचने की सलाहियत है, जिसके अंदर गुनाहों से बचने का जज्बा है, जो जतन करता है कि वो अल्लाह की नाफरमानी से बचे, जो बेहिस नहीं है, नौजुबिल्लाह इजाजत यहाँ बेगैरत किस्म का नहीं है कि गुनाहों में जिंदगी बसर करके मर जाना चाहता हूं, नहीं, ऐसा नहीं, जिसके अंदर अपने आप को अपग्रेड करने की एक तड़प हो, नेकियों की तरफ मायल होने का जज्बा हो। ये जब अल्लाह के गजब से बचने का किसी के अंदर जज्बा होता है तो उसको तकवा कहते हैं। तो वो बचेगा, हर हाल में बचेगा। एक स्टूडेंट जब ये चाहता है कि वो टॉप आए, मेरिट आए, तो वो आता है किसी तरह, वो ट्यूशन पढ़ेगा, वो रातों में जागेगा, वो जरूरत पड़े तो सरकारी लाइट में पढ़ेगा, वो जरूरत पड़े तो दूर दूर स्टडी सर्कल्स में जाएगा, वहां जाके पढ़ेगा, मेहनत करेगा, वो अपना रास्ता बना लेता है। ऐसे ही जिसके अंदर जज्बा है कि अल्लाह के गजब से बचना है, उसकी नाफरमानी से बचना है, मालिक हकीकी को
میں منہ دکھانے کے قابل رہوں، اس کا نافرمان بن کر نہ مروں، یہ جذبہ ہے تو پھر تقویٰ ہے آپ کے پاس، پھر آپ گناہوں سے خود بخود بچیں گے، تدبیر نکال لیں گے، آپ تدبیر نکال لیں گے، آپ کو پھر فتووں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک، دل خود فتوا دے گا، نہیں یہ اللہ کی نافرمانی، ادھر نہیں جانا ہے۔ لہذا جب یہ جذبہ ہے تو یہ کتاب کام آتی ہے۔ یہ جذبہ اگر نہیں ہے، بے حس انسان ہے، مغفل ہے، غافل زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو لازمی بات ہے قرآن مجید کی ہدایتیں اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ کیسے اثر نہیں کرتی؟ ارشاد فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اے رسول آپ واعظ کریے، خطبہ دیجئے، تقریر کریے، تب بھی یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اتنا انسان گیا گزرا ہو جاتا ہے کہ رسول کی گفتگو خطابت سے بھی وہ متاثر نہیں ہوتا۔ سوچیے آپ ذرا، لہذا فرمایا کہ اپنے دل کو زندہ رکھو، مردہ نہ کرو۔ ابھی آ رہا ہے ذکر دل کا، اپنے دل کو زندہ رکھو، اپنی حس کو باقی رکھو، بے حس نہ بنو، اور اپنے شعور کو باقی رکھو، بے شعور ہو کر زندگی بسر نہ کرو، ورنہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ابھی ہم نے دیکھا نا، نئی اصطلاحوں میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی، امیونٹی ختم ہو گئی، امیونٹی ختم ہو گئی، کوئی دوا دے دو فائدہ نہیں، ہیوی سے ہیوی ڈوز اینٹی بائیوٹک کا دے دو فائدہ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، یہ جب تک کہ آپ کے اندر قوت دفاع ہے جسم میں، تب دوائیں جو ہے ریسپانس کریں گی۔ اگر قوت دفاع ہی ختم ہو گئی تو پھر کوئی سپورٹ بھی نہیں بچا سکے گا، وینٹیلیٹر بھی نہیں بچا سکے گا۔ یہ کیفیت جو سمجھ میں آئی، ایسے ہی یہ سمجھ لیجیے کہ اگر دل زندہ ہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہے، خواہش ہے کہ میں نیکی کے راہ پر چلوں، متمنی ہے انسان، طالب ہے آپ کا، تو پھر ضرور اللہ کی کتاب اس کے دل پہ اثر کرے گی، ورنہ اللہ کی کتاب بھی اس کے دل پہ اثر نہیں کرے گی۔ ھدی للمتقین، اہل تقویٰ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ میں اس کی آسان تشریح کروں گا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے 5 ایسے سینس دیے ہیں جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں اردو میں، کہ ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سونگتے ہیں، زبان سے مزہ چکھتے ہیں، باڈی سے ٹچ کر کے محسوس کر لیتے ہیں، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، نرم ہے، خوشبو کیسی ہے، خوشبو ہے نہیں، سڑن پیدا ہو گئی، آنکھیں دیکھتی ہیں، دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں، سن کر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز گری ہے، کوئی ہوا آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان حواس سے جو چیز کنٹرول میں نہیں آتی اس کو غیب کہتے ہیں۔ ان حواس سے جو چیز آپ کے قابو میں نہیں آتی، آپ کے دائرے علم میں نہیں آ پاتی، ان کو پھر غیب کہتے ہیں۔ فرشتے ہیں، آپ نہ ان کو ٹچ کر سکتے ہیں، آپ نہ ان کو سن سکتے ہیں، آپ انبیاء علیہ السلام سنتے ہیں، ہم تو نہیں سن سکتے، آپ نہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، انبیاء علیہ السلام دیکھتے ہیں ان کو۔ تو یہ ہمارے لیے غیب، جنت غیب، جہنم غیب، میدان حشر غیب، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی غیب۔ اسی لیے ارشاد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، بن دیکھے رحمان پہ جو ایمان رکھتا ہے نا اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ کہ یہ غیب ان چیزوں کو کہیں گے جو ہمارے مشاہدے میں، ہمارے تجربے میں اور ہمارے محسوسات میں نہیں آ پاتی جو چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہوتی، عالم الغیب والشہادہ، اس کے لیے ہر چیز برابر ہے۔ لیکن ہمارے لیے بہت سی چیزیں غیب ہے، اور کبھی کبھی یہ غیب کی چیزیں ہمارے لیے، یاد رکھیے، غیب نہیں رہ جائیں گی، کھل کے سامنے آئے گی۔ کب کھل کے سامنے آئے گی؟ جب نزا کے عالم میں ہم فرشتوں کو دیکھیں گے ناکوں سے، تو اب غیب تھوڑی رہ گیا، اب تو سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ روح قبض کرنے کے لیے۔ لہذا فرمایا کمال یہ ہے کہ تم غیب پر ایمان رکھو، نبیوں نے جو خبر دی، اللہ کے صحیفوں نے جو خبر دی، اس کی تصدیق کرو، ریکگنائز کرو، اس پر ایمان رکھو، یہ تمہارا امتحان ہے۔ ورنہ محسوسات پہ تو سب ایمان رکھتے ہیں، محسوسات پر جو چیز کا ادراک انسان کر رہا ہے، جس کو فیل کر رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یا دوسروں نے تجربہ کر کر کے بتایا، اس پہ تو سبھی یقین کرتا ہے۔ لیکن مومن کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نبیوں کی بات پر سر تسلیم خم کرتا ہے۔
اس کی ایک مثال ہے، دیکھیے کہ ایک ایسا فورس ہے جو ہمارے لیے غیب ہے، لیکن تقریباً ہر پڑھا لکھا آدمی اس پہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ وہ کون سا فورس؟ وہ گریویٹیشنل فورس۔ کس نے دیکھا؟ کون سے سائنسدان نے اس کو چکھا؟ کس سائنسدان نے کس لیب میں اس کی خوشبو سونگھی؟ کچھ نہیں۔ لیکن لوگوں نے کہا، بہت سارے سائنسدانوں نے کہا منطقی طور پر کہ وزنی چیز اوپر اٹھاتے ہیں نیچے کیوں کھینچ کے چلی آتی ہے؟ تو بھائی ایک فورس ہے، ایک گریویٹی، سینٹر آف گریویٹی ہے کہیں، وہ کھینچتا ہے، قوت ثقل ہے، پورا ایک اس پہ فلسفہ بن گیا۔ صحیح فلسفہ ہے، انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ سائنسدانوں کی بات پر یقین کر کے ہم طوطے کی طرح اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو نبیوں اور رسولوں کی بات پہ یقین کر کے ایمان بالغیب ہم کیوں نہیں قبول کرتے ہیں؟ نبیوں اور رسولوں نے جب اطلاع دی فرشتوں کی، وحی کی، مرنے کے بعد کے منظر کی، حشر کی، نشر کی، عالم اخری کی، جنت کی، جہنم کی، تو یہ نبیوں نے، رسولوں نے، اللہ کے صحیفوں نے خبر دی، متواتر، لگاتار۔ لازمی بات ہے 1,00,000 سے زائد انبیاء اور رسولوں نے اس کی خبر دی، اور ہم یقین نہیں کرنا چاہتے، تو لازمی بات ہے ہم متقی نہیں ہیں۔ اس کے معنی اس انسان کے اندر اللہ کی غضب سے بچنے کا 1% بھی جذبہ نہیں ہے، بڑا بے حس ہے وہ۔ لہذا فرمایا پہلی چیز دیکھو، یاد رکھو، عقیدے کی جو بنیاد ہے، عقیدے کی جو پہلی سیڑھی ہے، ایمان کا پہلا زینہ ہے ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب نہیں ہے تو آپ اسلام سے منہ پھیر لیجیے۔ بہت سے لوگ جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب کمزور ہے، لہذا اسلام کے بنیادی عقیدوں کی تعویل کرتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا پہلا امتحان تمہارا کہ اگر تمہارے اندر اللہ کی غضب سے بچنے کی صلاحیت ہے تو جو غیب کی خبریں تم کو صحیفوں نے، رسولوں نے دی، اس پر ایمان رکھو۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب کی۔ اور جب غیب پر ایمان ہے، اور ایمان کی تھوڑی اور تفصیل آگے آ رہی ہے، تو ارشاد فرمایا اس کا اثر عمل پہ پڑتا ہے۔ نتیجے میں کسی بھی چیز کا یقین آپ دیکھیں گے کہ ہماری پریکٹیکل اور عملی زندگی پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ کسی بھی چیز کا آپ اعتقاد رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، پھر میں وہی عرض کروں گا، یقین کیا تو بچے نا گھروں میں بند ہو کے لاک ڈاؤن میں، یقین کیا تو نتیجہ ہماری زندگیوں پہ اس کا اثر پڑا۔ تو جب ایمان بالغیب ہوتا ہے تو پہلی چیز بندے مومن کی زندگی میں جو آتی ہے وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ کی تشریح کرتے ہوئے تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تشریح کی، اس سے اچھی تشریح مجھے کہیں نہیں ملی۔ الذین یؤتون بہا بحقوقہا، پورے نماز کے حقوق کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہے یقیمون الصلاۃ، پورے حقوق کے ساتھ۔ بحقوقہا میں انہوں نے ساری تفصیل پیش کر دی، جماعت کے ساتھ پڑھنا، وقت کے ساتھ پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، جذبے کے ساتھ پڑھنا، اخلاص کے ساتھ پڑھنا، سب آ گیا۔ یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیشہ اقامت الصلاۃ کا مطالبہ فرمایا، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے صلی یصلی نہیں فرمایا۔ اگر یہ ورب یوز ہوتا جو بالکل صحیح ورب ہے گرامیٹیکلی، لیکن اس میں وہ حقوق کی ادائیگی، اس میں وہ اہتمام، اس میں وہ حضوری کی کیفیت کا مفہوم شامل نہ ہوتا جو اقامت الصلاۃ کے لفظ میں ہے، یقیمون الصلاۃ۔ فرمایا کہ دیکھو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وہ مما رزقناہم ينفقون۔ اور پھر تیسری علامت اہل تقوی کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کر رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، ہم نے عطا کیا۔ یہ مت سمجھ اے انسان کہ تیری صلاحیت کا نتیجہ آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیے، اپنے خاندان میں دیکھیے، کبھی کبھی اپنے سگے بھائی بہنوں میں دیکھیے کہ کمانے والا جو ہوتا ہے اس سے کہیں ٹیلنٹڈ، سمجھدار، اس سے کہیں زیادہ محنتی دوسرا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نہیں دیتا ہے، ایک دوسرے سے آپ کو زیادہ ملتا رہتا ہے، وہ زیادہ کماتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو آمدنی ہے یہ میرے ٹیلنٹ کا نتیجہ نہیں ہے،
یہ میری ذہانت کا نتیجہ نہیں ہے، میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، محض اللہ کی نعمت ہے، محض اللہ کی نعمت۔ یہ تصور جب بندے مومن اس کی اصلاح کر لے گا، صحیح کر لے گا، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس پہ گرا نہیں گزرے گا۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے یہ میرا ہے، میں کمایا، میری مرضی، کتنے لوگ ہیں بولتے ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ مال ہمارا ہے، مول صاحب چاہے تو دیتے، چاہے تو مت دیتے، مت دو، قبر میں لے کے جاؤ، تمہارا ہے تو لے جاؤ، قبر میں تمہارا ہے نا۔ یہ فرعونیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ یہ مما رزقناہم نگاہوں میں نہیں ہوتا، اللہ نے عطا کیا، ہم نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے جو خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ سورۃ التوبہ میں تفصیل آ گئی، اس سورت کے اخیر میں بھی تفصیل آ گئی کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، نمبر 2 اپنے رشتہ داروں پر، نمبر 3 اپنے پڑوسی پر، نمبر 4 یتیموں، مسکینوں، ناداروں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ساری ترتیب بتائی ہے، تھوڑی کہا بچوں کو بھوکا رکھو اور لے جا کے کئی پوری کی پوری دولت جو ہے وہ کسی مخلوق الحال آدمی کے حوالے کر دو، یہ نہیں کہا گیا، سب کے حقوق بتائے گئے، یہ کے بعد دیگر حق بنتا چلا جاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے عطا کر رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جو کچھ ہم نے علم عطا کر رکھا ہے اس سے علم کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، یہ بھی آ جاتا ہے فرمایا، جو کچھ ہم نے عطا کیا علم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، لہذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی محض عطا ہے۔ اور اس کے بارے میں جس دن انسان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میری ذہانت، میری لیاقت، میرا علم، میرا مقام، مجھے دوسروں کی پرواہ نہیں، کوئی کہا جائے جہنم میں جائے، باڑ میں جائے، یہ الفاظ سنے ہم نے بڑے بڑے عالموں کے منہ سے سنے، باڑ میں جائے، میں ہوں، میں سمجھتا ہوں، میری تقریر میں آتا ہے لاکھوں کا مجمع، میرے انگلی کے اشارے پہ لوگ کام کرتے ہیں، تو ان کو پھر بگڑتے ہوئے بھی دیکھا، تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اللہ کی توفیق سے محروم ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق بندگی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق مدد وہ عاجزی میں ہے، انکساری میں ہے، محفل میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میری وجہ سے ہوا ہے، حالات بدل گئے جزیرۃ العرب کے، میں نے تبدیل کر دیا، نہیں۔ فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ اے اللہ نصر عبدہ، تو نے اپنے بندے کی مدد کی، آج مکہ فتح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، میں نے مخلصانہ کوششیں کی اور مجھے اب یہ مقام ملا کہ خادم الحرمین شریفین بن جاؤں۔ نہیں، حضرت ابراہیم فرماتے مولا اگر تو قبول کر لے بہت بڑی بات ہے، میں نے بندگی کے ساتھ ایک کام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ قبول نہ کرے۔ سوچئے مقام کتنا فضیلت والا، کام کتنا فضیلت والا، کرنے والا فاعل کتنی فضیلتوں والا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن تواضع دیکھیے، انکساری دیکھیے، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ قبول فرما لے تو خوش نصیبی۔ یہ چیز جو ہوتی ہے وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ ملا ہوا ہے وہ مما رزقناہم ینفقون، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا چوتھی چیز والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اور اہل تقوی وہ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جو کچھ ہم نے اے رسول آپ پر نازل فرمایا اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے رسولوں اور نبیوں پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی شکل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی شکل میں، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کی شکل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، کہا کہ قریب قریب انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے 1000 کے قریب صحیفے نازل کیے۔ وقتی ہوتے تھے، وہ زمانے میں رہنمائی ہوتی تھی، نبیوں پہ وہ نازل ہوتے تھے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اجمالی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ کی جانب بھیجا گیا، نازل کیا گیا قرآن مجید کی شکل میں، وحی الہی کی شکل میں، وما انزل من قبلک،
اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا بہت ہی قابل غور آئے تھے، بہت قابل غور، اور ایسے مقامات قرآن پاک میں متعدد ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ہی ایمان رکھنا ہے، اس کے آگے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، جو کچھ آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا، بعد میں کوئی نبی آئے گا اور اس پر بھی نازل ہوگا تو ایمان رکھنا کہنا چاہیے تھا نا، دیانتداری کا تقاضا تھا۔ اگر کوئی نبی اور رسول آنے والا ہے فیوچر میں تو اس کا ذکر یہاں ہونا چاہیے، ورنہ تو بے ایمانی ہو گئی نا، نعوذ باللہ۔ مس گائیڈ کر دیا گیا ہم کو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری نجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ اس پر ایمان رکھو، پہلی کتابوں پر ایمان رکھو، تب تمہاری نجات کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو اب اس کے بعد جو آ رہے ہیں اس کے معنی وہ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بھیجا، کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ تو لوگ کیا سمجھتے ہیں ختم نبوت کا اعلان ایک ہی جگہ ہے، نہیں ایک جگہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن پاک کے 20 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرما دیا کہ اب دین ختم مکمل ہو گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نعمت تم پر اب کمپلیٹ کر دی گئی، اور نبی اور رسول کوئی نئی شریعت نئی کتاب لے کر نہیں آئے گا، یہ ڈکلیئر کیا گیا، بار بار ڈکلیئر کیا گیا۔ لہذا اب جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا، رسالت کا، کسی قسم کی وہ بروزی وہ بزوغی کیا کیا قسم بناتے ہیں، کسی بھی قسم کا اعلان کرے گا ہم اس کو جھوٹا مانیں گے، ختم، ہم ان پر کبھی یقین نہیں کر سکتے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پانچویں چیز یہ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہوں، یقین کامل، یوقنون ارشاد فرمایا۔ جو اسلوب ہے یوقنون، بعد میں جو یہاں فعل لایا گیا ہونا کیا چاہیے؟ عربی کے اعتبار سے یوقنون بالآخرہ ہونا چاہیے۔ عربی کنسٹرکشن آف سینٹنس جو ہوتا ہے وہ پہلے ورب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سے جو فاعل ہوتا ہے سبجیکٹ کیا اور اس کے متعلقات، لیکن آپ دیکھیں گے یہاں پہلے متعلقات ہے، وبالآخرۃ جار و مجرور، ہم یوقنون، پھر ہم فاعل، یوقنون فعل۔ اس کی وجہ یہ کہ آخرت پر ایمان کے کامل ہونے کی جانب اشارہ، وہ آخرت پر پکا یقین، عین الیقین، عین الیقین رکھتے ہیں۔ یقین ہے نا تین طرح کا ہوتا ہے، دیکھیے، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ علم الیقین آپ معلومات کے ذریعے سے یقین رکھتے ہو، معلومات آپ کی اپنی معلومات ہیں، آپ نے گین کیا، لوگوں نے بتایا آپ کو، آپ یقین کرتے ہو، تو یہ علم الیقین ہے۔ اور حق الیقین، حق الیقین اس وقت کہتے ہیں آپ نے خود اس چیز سے آپ کو واسطہ پڑ گیا، وہ چیز آپ کے سمجھ میں آ گئی، اس چیز کی ٹیکنک سے آپ واقف ہے۔ ہم سب جانتے ہیں وینٹیلیٹر ایک چیز ہوتی ہے، سپورٹر، اس سے سانس رکتی ہے تو سانس کو جاری کرنے کے لیے مدد ملتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، یہ علم الیقین ہے۔ لیکن ڈاکٹر جو اس کو مانیٹر کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کی ساری ٹیکنیک سے واقف ہے، وہ حق الیقین رکھتا ہے۔ اور عین الیقین کس کو ہے؟ جتنے وینٹیلیٹر پر جا کر واپس آئے نا ان کو عین الیقین ہے، ان سے پوچھئے۔ میں بھی ہوں، مجھے بھی معلوم، اور یہ بھی ہیں، ان کو بھی معلوم کس کو کہتے ہیں، عین الیقین اس کو کہتے ہیں۔ معلوم ہو جاتا ہے وینٹیلیٹر کس کو کہتے ہیں، پھیپھڑوں سے جو لڑتا ہے وہ، اور جو ہوا گھسیڑتا ہے اور اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ الفاظ میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو وینٹیلیٹر کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ تو یہ ہے عین الیقین۔ ہم نے اللہ کے رسول اور نبیوں نے خبر دی، فرشتے، ہم نے یقین کر لیا، اور اس کے بعد سے خود اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو حق الیقین بھی ہے۔ لیکن جب میدان حشر میں ہم پہنچ کے خود آنکھوں سے دیکھیں گے تو عین الیقین ہے، اب واسطہ پڑ گیا ہے، اب کہاں سے انکار کر سکتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا وبالآخرۃ یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ ان کا یقین کامل ہوتا ہے آخرت پر کہ یہ ساری گھڑیاں آنے والی ہے، ان ساری گھڑیوں سے، ان سارے مرحلوں سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ یہ 5 صفات اگر آپ کے اندر آ گئی کہ ایمان بالغیب ہے، اقامت الصلاۃ ہے، انفاق ہے، اور جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے،
یہ 5 صفات آ گئی تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے دل زندہ ہے، دل نے ہدایت قبول کر لی. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب نے ہدایت دے دی. یہ رب کی جانب سے جو ہدایت ہے اس ہدایت پر ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو رہنمائی ہے اس رہنمائی پر ہے. اور جب اللہ کی رہنمائی پر ہے، ہدایت پر ہے، تو وہ اولئک ھم المفلحون، پھر وہی بامراد ہیں، وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہے، اور وہی ان کی مفلح. افلاح کہتے ہیں کہ آپ جس کے لیے جتن کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ چیز آپ کو مل جائے. تو لہذا فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ بامراد ہیں، کامیاب ہے اپنی کوششوں میں، اپنی محنتوں میں، کوئی چیز رائے گا نہیں جا رہی، ان کو ہر چیز کا اجر ملنے والا ہے. یہ پہلا گروپ ہے ایمان والوں کا. دوسرا گروپ کن کا ہے؟ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. رسول کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو آپ سمجھائیں نہ سمجھائیں برابر ہے، یہ غافل اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں. ان الذين كفروا، بے شک کفر پر جم گئے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، وہ یہودی، وہ نصارہ جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ مریں گے تو اسلام کی مخالفت میں مریں گے. اور ہر زمانے میں یاد رکھیے ایسے فرعون ہوتے ہیں، ہر زمانے کے ابو جہل ہوتے ہیں، ہر زمانے کے ابو لہب ہوتے ہیں، جو اتنے گئے گزرے ہوتے ہیں اور دلوں کو اتنا انہوں نے مردہ کر لیا ہوتا ہے کہ ان سے ہدایت کی توقع نہیں رہتی، وہ جلنا ہی جلنا ان کو. ان الذین کفروا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، آگاہ کریں، اسلام کی دعوت دیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ اطلاع دیں، اسلام کی ان کو دعوت نہ دیں، ان کو نہ ڈرائیں، چھوڑ دیں ان کو، لا یؤمنون، بہر صورت وہ ایمان قبول نہیں کرنے والے ہیں، ہر حال میں ایمان سے وہ محروم رہنے والے ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تذهب نفسك حسرات علیہم، اے رسول حسرت کی وجہ سے کہ یہ ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں، صدمے کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، کہیں آپ کا دل ٹوٹ نہ جائے، لا تذهب نفسك، کہیں آپ کی وفات نہ ہو جائے، چھوڑیے ان کو، نہیں قبول کرنے والے، آپ اپنا کام کریے، اپنی ڈیوٹی آپ انجام دیتے رہیے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سالہ کوششوں کے بعد کیا فرمایا تھا؟ انلزمکمھا وانتم لھا کارہون، گلے میں اسلام نہیں لٹکا سکتا ہوں میں. کتے کے گلے میں جیسے پٹا ڈالا جا سکتا ہے ویسے تمہارے گلے میں نہیں ڈالا جائے گا، سمجھاؤں گا. قبول کرنا نہ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو تم اس ذمہ داری سے جب بالکل غافل ہو چکے ہو، بغاوت کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. کیوں لگا دی اللہ تعالیٰ نے مہر؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگائی گئی بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے، مخالفتوں کی وجہ سے، کالے کرتوتوں کی وجہ سے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. دل، قلب، جب کبھی قرآن مجید میں قلب کا لفظ آتا ہے تو اس عضو کے لیے آتا ہے، اس آرگن کے لیے، انسان کے اندر کی اس صلاحیت کے لیے آتا ہے جس صلاحیت سے وہ سوچ بچار کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھائی قبول کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ برائی کی طرف جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مرکز تعقل، کہ سوچ و فکر کا جو مرکز ہے اس کے لیے عربی میں قلب کا لفظ آتا ہے. اور دل جو آرگن ہے نا ایک، اس کے لیے فؤادن کا لفظ آتا ہے. جو آرگن ہے جو خون کی پمپنگ کرتا ہے تو اس کے لیے فؤادن کا لفظ آتا ہے. اور جس مقام پر ہے اس کے لیے صدرون آتا ہے، الم نشرح لک صدرک. لہذا یہاں یہ تینوں لفظوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے یہ کہا عربی دانوں نے ما سمی القلب الا لتقلبہ، قلب کہا ہی گیا اس لیے کہ اس میں تقلب ہے، الٹ پھیر کی صلاحیت ہے، بدلنے کی صلاحیت. کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم محسوس کرتا ہے، کبھی انسان کسی بات پہ منشرح ہوتا ہے، کبھی کسی بات کا مخالف ہو جاتا ہے. جو دل بدلی کی کیفیت ہوتی ہے وہ دل بدلی کی بھی کیفیت ہوتی رہتی ہے. لہذا کہا کہ قلب اس کو کہیں گے
جہاں الٹ پھیر کی صلاحیت ہے، غور فکر، رائے بدلنے کی، نئے رائے قبول کرنے کی، نئی معلومات قبول کرنے کی، عقل سے کام لینے کی، فکر و تدبر کرنے کی جو صلاحیت ہے انسان کے اندر، اس کو قلب کہتے ہیں۔ اور نئے سائنسدانوں نے یعنی وہ تو دماغ کا کام ہے، وہ سینے میں جو آرگن ہے، دل جس کو ہم کہتے ہیں، ہارٹ، اس کا کام نہیں، دونوں کے تال میل سے ہوتا ہے، دونوں کے تال میل سے۔ کسی کا دل مردہ ہے تو وہ سوچیا، کسی کا ہارٹ نہیں چل رہا ہے، وہ سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو جس طرح برین آف ہو جاتا ہے تو سوچنے کی صلاحیت نہیں، اسی طرح تو دونوں کا تال میل ہے سائنٹیفکلی۔ لیکن قرآن پاک کی اصطلاح میں اس صلاحیت کو، انسان کے اندر کی اس ایبیلٹی کو قلب کہا گیا جس سے وہ غور و فکر کر سکتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے، اس کو قلب کہا گیا، صلاحیت کو کہہ لیا، وہ کوئی عضو نہیں، آرگن نہیں۔ لہذا ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پہ مہر، کیوں مہر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے دل پر؟ دیکھیے دل کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جس دل کے ساتھ پیدا کیا، جو صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، وہ بڑی صاف ستھری ہے، وہ بڑی اچھی ہے۔ ہوتا کیا ہے پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم دل کو بگاڑنے لگتے ہیں، ورنہ تو اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، بڑا سلامتی والا دل دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بچوں کا دل دیکھ لیجیے، اس میں حسد نہیں، بچوں والا دل دیکھ لیجیے، اس میں شرک نہیں، بچوں والا دل دیکھ لیجیے، اس میں کینہ کپٹ نہیں، صاف ستھرا دل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بڑھتا ہے تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماحول اس کو بگاڑتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ رہتے ہیں جو غلط راستوں پہ لے جاتے ہیں، بگاڑتے ہیں، غلط بات سکھاتے ہیں، ورنہ تو بچے کا دل بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے۔ یہ ہے قلب سلیم۔ جب یہ قلب سلیم میں فکر سے، سوچ میں جب بگاڑ پیدا ہونے لگتا ہے اور سوچ غلط ہونے لگتی ہے، اعتقادی طور پر، فکری طور پر انسان غلط راستے پر چلتا ہے، تو پھر اس دل کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، مرض پیدا ہو گیا۔ اب دھیرے دھیرے مرض پیدا ہو گیا، ضعیف، کجی، گمراہی کی محبت اور بہت سی دل کی بیماریاں، حسد، کینہ، کپٹ، نفرتیں وغیرہ وغیرہ، ریاکاری، یہ ساری چیزیں اب جگہ لینے لگتی۔ اور اس کا علاج ہے، اس کا علاج ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے توبہ، توبہ کرو، انابت کرو، اپنے رب کی طرف لوٹ کر چلو۔ جب توبہ کرتے ہوئے تمہارے آنسو آنکھوں سے لڑکھڑا کر تمہارے سینے پہ گریں گے تو تمہارے دل کو دھو دیں گے، صاف و شفاف ہو جائے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان نصیب ہوگا دل کو، دل مطمئن بن جائے گا، قلب مطمئن بن جائے گا۔ توبہ کا اہتمام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارا دل صاف وائٹ کپڑے کی مانند ہے، صاف سفید۔ فرمایا ایک گناہ تم نے کیا، اس پہ ایک تم نے ٹکا لگا دیا، کالا ڈراپ پڑ گیا ہے، اب اس کے بعد روزوں کے تم نے اللہ سے معافی مانگی، دھل گیا، پھر صاف ہے۔ نہیں، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، لگاتار گناہ کرتے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر تمہارے دل کی نوبت یہ آتی ہے کہ وہ جیسے صافی ہوتی ہے نا کچن میں کالا سا کپڑا، ویسے کالا ہو جاتا ہے۔ میکینکس وغیرہ کے پاس آپ دیکھیں گے کہ پوچھتے رہتے ہیں، انجن کو پوچھتے رہتے ہیں، بالکل بلیک، گندا، کالا، سڑا ہوا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل زنگالود ہو گئے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے لگاتار گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اس کی وجہ سے ان کے دل بالکل زنگالود ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہاں توبہ کی، پھر بھی یہاں توفیق کی، پھر بھی یہاں ہدایت کی توقع رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، دل بدل دے۔ لیکن جس دل میں، جس کو میں نے کہا تھا نا کجروی ہے، فکر غلط ہے، اعتقادی طور پر غرور بھرا ہوا ہے، گھمنڈ ہے، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی سمجھتا ہے، تیس مارکا سمجھتا ہے، ہدایت کا محتاج نہیں سمجھتا، تو پھر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عن ذکر اللہ، اللہ سے، اللہ کے ذکر سے محروم دلوں کی تو بربادی ہے۔ کیا بربادی ہے؟ کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، ضدی پن بڑھتا ہے، گرمی بڑھتی ہے،
فزادهم اللہ مرضا، مرض میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ فتوبی علی قلوبہم، پھر دلوں پر مہر لگتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، یہ آخری مرحلہ آتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے. لفافے پہ آپ نے کوئی چیز اندر رکھی، پیک کر دیا، چپکا دیا، اس کے بعد اس کا مہر لگا دی، تو اس کے معنی اب نہ کوئی اندر کی چیز باہر آئے گی اور نہ ہی کوئی باہر کی چیز اندر جائے گی. پیک ہم لوگوں کو بہت پڑتا ہے واسطہ، آنسر شیٹس وغیرہ بہت پیک کرنا پڑتا ہے، ایسا نہ ہو بعد میں کوئی اس میں کچھ گھسا دے، کوئی ایسا نہ ہو آنسر شیٹ ہماری نوکریوں کو خطرہ ہو جاتا ہے، اسی لیے خوب اچھی طرح پیک کرتے ہیں، مہر لگا کے، اسٹیمپ لگا کے. یہ ارشاد فرمایا کہ مہر لگ جاتی ہے. خاتم عربی میں مہر کو کہتے ہیں، خاتمہ کے معنی مہر لگا دینا. اللہ تعالیٰ کے دلوں پہ ایسا مہر لگا دیتا ہے کہ ان کی دل کی گندگی باہر نہیں آ پاتی، اور باہر جو ہدایت کی جو ہوائیں چل رہی ہیں، توفیق کی جو باہر چل رہی ہے وہ اندر نہیں جا پاتی. ختم. اسی کفر پہ مرتے ہیں، اسی گندگی پہ مرتے ہیں. اس نتیجے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس نتیجے سے، اس برے انجام سے بچنے کے لیے ہمیشہ تواضع، انکساری، انابت، رونا، اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹنا. آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بندوں کا دل ایسا ہے جیسے تمہاری انگلیوں کے درمیان کوئی چیز ہو، رحمان کی انگلیوں کے درمیان جیسے تمہارا دل ہو. یصرف ہوا کیف یشاء، یوں پھیر سکتا ہے، یوں پھیر سکتا ہے. لہذا ہمیشہ تم دعا کرو، یہ کہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، دینوں کو پھیر دینے والے میرے مولا، میرے دل کو ہمیشہ دین پر ثابت رکھ، ہدایت پر ثابت رکھ. یہ دعا کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. یہ دعا کا اہتمام اور اس کا میسج جو ہے، پیغام، کہ اپنے دل کے سلسلے میں کبھی غافل نہ رہے، دل کے سلسلے میں کبھی غافل نہ رہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. تمہارے جسم میں ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ جب وہ سنورتا ہے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، وہ بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. یاد رکھو وہ دل ہے، وہ دل ہے، اس کو بگڑنے نہ دو. اس میں تم نفرتوں کو داخل نہ ہونے دو، کینہ کپٹ کو داخل نہ ہونے دو، ریاکاری کو داخل نہ ہونے دو، تکبر کو داخل نہ ہونے دو، پراؤڈی ہونے کی کیفیت کو داخل نہ ہونے دو. یہ اس کے اوپر دھیان رکھو، توجہ رکھو، دل کی تربیت کرتے رہو، دل کے سلسلے میں کبھی غافل نہ رہو. لہٰذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک مرحلہ آتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ دل پہ مہر لگا دیتا ہے. یہ وہ جو کافر ہیں، منکرین ہیں، ان کو اے رسول آپ سمجھائیں نہ سمجھائیں، یہ سدھرنے والے نہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے سننے کی صلاحیت پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ ان کا سننا آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بیلوں کی طرح. بیل بھی سنتا ہے نا، پکارنے سے وہ اس کو آواز آئے گی، ڈرانے سے بھاگے گا. لیکن ارشاد فرمایا ایک ہوتا ہے سننا عمل کی نیت سے، تعمیل کی نیت سے، اور اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی نیت سے. فرمایا وہ سماعت سے یہ محروم ہے، وہ سماعت ان کی ختم کر دی گئی. وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی دیکھنے کی صلاحیت پر پردے ڈال دیے گئے ہیں. اور یہ پردے کا لفظ سماعت کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ سماعت کا مسئلہ یہ ہے پردہ بھی ہوتا آواز آتی ہے، پردہ بھی اگر پڑا ہوا ہو آواز تو آتی ہے، لیکن پردہ پڑا ہوا ہو تو نگاہ کام نہیں کرتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعلی ابصارہم غشاوۃ. غشاوۃ کہتے ہیں پردہ، غطا، کور، کوئی کسی چیز کو کور کر دینا. لہٰذا فرمایا ان کی نگاہوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، ان کی نگاہوں کو کور کر دیا گیا. وہ اب نہیں سمجھیں گے، وہ اسلام قبول نہیں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت ہی ہولناک قسم کا عذاب ہے. جس عذاب کا تذکرہ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہیں ارشاد فرمایا کہ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدہ، وہ جہنم کی آگ ہوگی جو اللہ نے سلگا رکھی ہے، سینوں کو اچک لے گی.
کہ اللہ تعالیٰ نے پیاس کا تذکرہ فرمایا کہ پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑیں گے، پانی پانی مانگیں گے. یہ پیاسے جب پانی مانگیں گے یستغیث یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ، تو اس پانی کی گرمی کھولتے ہوئے پانی کی بھاپ سے ان کے چہرے جل جائیں گے. کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو پینے کے لیے ایسے گندے مشروب دیے جائیں گے جو ان کے پیٹ میں پہنچیں گے تو آتے گل گل کر باہر آ جائے گی. یہ عذاب عظیم، یہ تباہی، یہ بربادی، یہ ہولناکی، یہ برا انجام اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے دل کو قابو میں نہیں رکھتا، سننے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے، اچھی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے، اپنے دل کو بے قابو کر دیتا ہے اور اپنے دل سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. لہذا ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں، اب بھی عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ یہ نظم میں یہ مشرکین مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید فرما دی، ہم کو چھٹی مل گئی. نہیں، ہم بھی اپنے دل کی نگہبانی کریں، ہم بھی قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر زندہ رکھیں، ہم بھی اپنے اندر ہمیشہ اچھائی کو قبول کرنے کا جذبہ رکھیں. کہ اس کے معنی ہے کہ ہمارا قلب سلیم ہے، زندہ دل ہے اور ہمارے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے. یہ دو گروپ ہو گئے، ایک ایمان والا جن کی 5 صفات اور ایک اہل کفر جن کے بارے میں 2 آیاتوں میں چھٹی کر دی اللہ تعالیٰ نے، تفصیل نہیں کی ان کی. ایسے کالے کردود ہے کہ زیادہ ان کے بارے میں گفتگو نہیں کی جائے. مگر اب ایک تیسرے گروپ کا شروع ہو رہا ہے تذکرہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ سے آیت نمبر 8 آپ جو دیکھ رہے ہیں. اور جملہ 13 آیتیں ہیں اس تیسرے گروپ کے سلسلے میں. مومنین کے 5، اہل کفر ضدی اڑیل قسم کے کافروں کے لیے 2، اور یہ تیسرے گروپ کے لیے 13 بڑی فضیلت ہوئی نا. نہیں، یہ منافقین کا تذکرہ ہے. نفاق بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے. یہ وائرس جو ہے نظر نہیں آتے لیکن انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تفصیل فرمائی. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.